دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ابن عربی کے حالات زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ ابن عربی کون تھے، ان کا شجر نسب کیا تھا، ان کے باپ دادا کون تھے، ان کے کتنے بہن بھائی تھے اور ان کی شادی کس سے ہوئی۔ ابن عربی جو کبھی شراب شباب کی محفلوں کے رسیہ تھے، انہوں نے توبہ کیوں کی اور پھر یہ ولایت کے اعلیٰ مقام پر کیسے پہنچے۔ زندگی کے کس حادثے نے انہیں ولی بنایا اور ولی بننے کے بعد انہوں نے زمین اور آسمان کی کون سی مخلوقات دیکھی، انہوں نے کس کس ملک کا سفر کیا اور کون کون سی اہم کتب لکھی، ان کی موت کیسے ہوئی، یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری او کلاک چینل اور میں ہوں سید عمار۔ نام و نسب: شیخ اکبر ابن العربی کا پورا نام محمد بن علی بن محمد ابن العربی الطائی الحاتمی الاندلسی تھا، اور آپ کے ہاتھ سے لکھے گئے خطی نسخوں پر آپ یہی نام لکھتے آئے ہیں۔ مشرق والے آپ کو ابن عربی کہتے ہیں، جبکہ مغرب میں آپ ابن العربی اور ابن سراقہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کو سب سے زیادہ شہرت شیخ اکبر کے لقب سے ہوئی، اور مسلمانوں کی تاریخ میں یہ لقب کسی دوسری شخصیت کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ ولادت: آپ اندلس کے شہر مرسیہ میں 1165 کو ایک معزز عرب خاندان میں پیدا ہوئے، جو مشہور زمانہ سخی حاتم طائی کے بھائی کی نسل سے تھا۔ آپ کے والد مرسیہ کے ہسپانوی الاصل حاکم محمد بن سعید کے دربار سے وابستہ تھے۔ ابن عربی ابھی 8 سال کے تھے کہ مرسیہ پر موحدین کے قبضے کر لینے کے نتیجے میں آپ کے خاندان کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ چونکہ اشبیلیہ پہلے سے موحدون کے ہاتھ میں تھا، اس لیے آپ کے والد نے لشبونیہ میں پناہ لی۔ البتہ جلد ہی اشبیلیہ کے امیر ابو یعقوب یوسف کے دربار میں آپ کو ایک معزز عہدے کی پیشکش ہوئی، اور آپ اپنے خاندان سمیت اشبیلیہ منتقل ہو گئے، جہاں پر ابن عربی نے اپنی جوانی کا زمانہ گزارا۔ ابتدائی تعلیم کے مراحل آپ مرسیہ اور لشبونہ میں طے کر چکے تھے۔ اشبیلیہ میں آپ کو اپنے وقت کے نامور عالموں کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت ملی۔ مروجہ دینی اور دنیاوی علوم کے حصول کے ساتھ آپ کا بہت سا وقت صوفیہ کی خدمت میں گزرتا تھا۔ تصوف کا سلسلہ آپ کے خاندان میں قائم تھا۔ اسی طرح آپ کے ماموں ابو مسلم الخولانی، جو ساری رات عبادت میں گزارتے تھے، اور جب ان کی ٹانگیں تھک جاتی تھی تو انہیں چھڑیوں سے مارتے تھے اور کہتے تھے تمہیں مارنا بہتر ہے اپنی سواری کے جانور کو مارنے سے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ کیا رسول اللہ کے صحابہ سمجھتے ہیں کہ حضور صرف ان کے لیے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم ان پر اس طرح ہجوم کر کے آپ کی طرف بڑھیں گے کہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے اپنے پیچھے مردوں کو چھوڑا ہے جو آپ کے مستحق ہیں۔ ابن عربی لکھتے ہیں کہ میں نے اس چیز کا مشاہدہ اپنے زمانہ جاہلیت میں کیا تھا۔ اپنے بارے میں لکھتے ہیں، میرا دخول اس طریقے میں 580 ہجری میں ہوا جب آپ کی عمر 20 برس کی تھی۔ اس بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اشبیلیہ کے کسی امیر کبیر کی دعوت میں مدعو تھے، جہاں پر آپ کی طرح دوسرے رؤسا کے بیٹوں کو بلایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد جب جام گردش کرنے لگا اور سرائی آپ تک پہنچی اور آپ نے جام کو ہاتھ میں پکڑا تو غیب سے آواز آئی، اے محمد، کیا تم کو اس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ آپ نے جام کو ہاتھ سے رکھ دیا اور پریشانی کے عالم میں دعوت سے باہر نکل گئے۔ گیٹ پر آپ نے وزیر کے چرواہے کو دیکھا، جس کا لباس مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ آپ اس کے ساتھ ہو لیے اور شہر سے باہر اپنے کپڑوں کا اس کے کپڑوں سے تبادلہ کیا۔ کئی گھنٹوں تک ویرانیوں میں گھومنے کے بعد آپ ایک قبرستان پر پہنچے جو نہر کے کنارے واقع تھا۔ آپ نے وہاں پر ڈیرا لگانے کا فیصلہ کیا اور ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں جا اترے۔ دن اور رات ذکر الہی میں مصروف ہو گئے اور سوائے نماز کی ادائیگی کے وقت کے اس میں سے نہ نکلتے تھے۔ 4 روز کے بعد آپ باہر نکلے تو علوم کا ایک دریا لے کر لوٹے۔ آپ نے اس کے بعد اپنے شیخ کی نگرانی میں ایک 9 ماہ کا چلہ کاٹا۔ ابن سعودکین نے اسے روایت کیا ہے، میری خلوت فجر کے وقت شروع ہوئی اور فتح طلوع شمس سے قبل وقوع میں آئی۔ فتح کے بعد مجھ پر ابدار کی حالت وارد ہوئی اور اس کے علاوہ دوسرے مقامات ترتیب وار آئے۔ میں اپنی جگہ پر قائم رہا 14 مہینوں تک اور ان سارے اسرار تک رسائی حاصل کی جنہیں میں نے فتح کے بعد تالیف کیا ہے، اور میری فتح اس لحظہ میں ایک جذب کی طرح تھی۔ یہاں پر ابن عربی نے جس مقام ابدار کا ذکر کیا ہے، اس کی تشریح آپ نے دوسری جگہ پر ان الفاظ میں فرمائی ہے، ابدار کو اس نے عالم میں اپنی تجلی کی مثال کے لیے اپنے حکم سے نصب کیا ہے۔ پس وہ خلیفہ الہی ہے جو عالم میں اللہ کے اسماء اور احکام اور رحمت اور خیر اور انتقام اور عفو کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، جیسے سورج ظاہر ہوتا ہے چاند میں، اور جب وہ پورے کو روشن کر دیتا ہے تو اس کو بدر پورا چاند کہتے ہیں۔ گویا سورج اپنے آپ کو بدر کے آئینے میں دیکھتا ہے۔ فوجی ملازمت:
آپ نے 1.5-2 سال کا عرصہ سرکاری ملازمت کی، جس میں آپ بطور فوجی فوج میں بھرتی ہوئے، لیکن پھر آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ نے ملازمت سے ہاتھ اٹھا لیا اور طریقت کے دوسرے لوگوں کی طرح فقر کو اپنا شعار بنایا۔ سفر تیونس۔ ابن عربی نے پہلی بار 590 ہجری میں اندلس کی سرزمین سے باہر کا سفر کیا۔ آپ نے تیونس میں ابو القاسم، جو مراکش میں المراودون کے خلاف اٹھنے والے صوفیوں کے بانی قرار دیے جاتے ہیں، کی کتاب خلع النعلین کا درس لیا۔ بعد میں آپ نے اس کتاب کی شرح پر ایک مستقل رسالہ تصنیف کیا۔ اسی سفر کے دوران آپ کی ملاقات ابو محمد بن عبدالعزیز بن ابو بکر کے ساتھ ہوئی، جن کی فرمائش پر آپ نے اندلس کے صوفیہ کے تذکروں پر مشتمل اپنی کتاب روح القدس لکھی۔ اس کتاب میں 55 صوفیہ کا تعارف کرایا گیا ہے جن کے ساتھ آپ کا رابطہ رہا یا جن کے ساتھ آپ کا شاگردی کا رشتہ تھا۔ غالباً اسی سفر کے دوران میں آپ کو ابو محمد بن عبداللہ بن خمیس کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا، جو پیشے کے اعتبار سے سرجن تھے اور جن کا تذکرہ آپ نے اپنی کتاب روح القدس میں کیا ہے۔ ان کی صحبت میں آپ 1 سال سے کچھ کم عرصہ رہے تھے۔ واپسی کے راستے میں آپ عبداللہ سے ملاقات کے لیے جزیرہ طریف میں رکے۔ وہاں پر ان کے درمیان میں ایک دلچسپ بحث چل نکلی۔ سوال یہ تھا کہ شاکر غنی اور صابر فقیر میں سے کون افضل ہے۔ اس واقعے کا پھر کبھی ذکر کیا جائے گا۔ سفر اشبیلیہ سے واپسی۔ جب آپ سفر سے اپنے شہر اشبیلیہ واپس لوٹے تو ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ آپ لکھتے ہیں، میں نے افریقہ میں جامع تیونس سے مشرق کی طرف واقع ابن مسنا کے محل میں نماز عصر کے وقت ایک معین وقت، جس کی تاریخ میرے پاس ہے، کچھ شعر لکھے تھے۔ پھر میں اشبیلیہ لوٹا اور دونوں شہروں کے درمیان میں 3 مہینوں کا قافلے کا سفر حائل ہے۔ اگلے ہی سال ابن عربی پھر مراکش میں تھے جب المخدون فوجیں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اندلس بھیجی گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابن عربی کا رجحان زیادہ سے زیادہ شمالی افریقہ کی طرف ہوتا جا رہا تھا، جہاں پر آپ کو صوفیہ کی صحبت ملی تھی جن کی قربت آپ کی اپنی روحانی ترقی کے لیے اہم تھی۔ مگر اندلس میں آپ کے والدین مقیم تھے اور دوسرے رشتہ دار رہتے تھے۔ آپ کی 2 غیر شادی شدہ بہنیں تھیں۔ خود آپ کی شادی غالباً ہو چکی تھی، کیونکہ آپ اپنی صالح بیوی مریم کا ذکر کرتے ہیں، جو ایک امیر کبیر کی بیٹی تھی اور آپ کی طرح طریقت پر چلنے کی خواہش مند تھی۔ فاس۔ 593 ہجری میں ابن عربی ایک بار پھر فاس میں تھے، جہاں پر ایک کشف میں آپ کا روحانی درجہ دکھایا گیا۔ آپ بیان کرتے ہیں، مسجد الازہر میں جو عین الجبل کے پہلو میں واقع ہے، آپ نے عصر کی نماز کے دوران ایک نور کو دیکھا جو ہر چیز کو منور کر رہا تھا جو آپ کے سامنے تھی، جبکہ آپ یہ تمیز بالکل کھو بیٹھے تھے کہ آگے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے، اور آپ کشف میں جہتوں میں فرق نہ کر سکتے تھے، بلکہ ایک گلوب کی طرح تھے اور جہتوں کو صرف ایک مفروضے کے طور پر نہ کہ حقیقی رنگ میں تصور کر سکتے تھے۔ اس قسم کا تجربہ آپ کو پہلے بھی ہو چکا تھا، مگر اس کی کیفیت ایسی نہیں تھی، آپ کو صرف سامنے کی چیزیں دکھائی دیتی تھی، جبکہ اس کشف نے ہر طرف کی چیزوں کو ظاہر و باہر کر دیا تھا۔ 593 ہجری میں فاس کے مقام پر آپ پر حاتم الاولیاء کی حقیقت کھول دی گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جلد بعد وطن جانا پڑا، جس کا سبب شاید یہ ہو کہ آپ کے والد کی وفات کے بعد، جو غالباً 591 ہجری کے لگ بھگ ہوئی تھی، آپ پر گھر بار کی ذمہ داری آن پڑی تھی۔ چنانچہ جب سے آپ کے خاندان نے آبائی وطن مرثیہ کو چھوڑا تھا، آپ پہلی بار وہاں پر لوٹ کر گئے، جس کا مقصد وہاں کی جائیداد کو ٹھکانے لگانا ہو سکتا ہے۔ البتہ رستے میں آپ نے مریا کے مقام پر، جہاں پر ابن عریف نے صوفیوں کے لیے تربیتی دائرہ قائم کر رکھا تھا، اپنی کتاب مواقع النجوم صرف 11 روز کے اندر تصنیف کی۔ یہ 595 ہجری کی بات ہے، جس سال مرثیہ کے مقام پر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ڈال دی گئی کہ میرے بندوں کو اس کرم کے بارے میں بتاؤ جو میں نے تو پر کیا ہے۔ بہنوں کی شادی۔ الدرۃ الفاخرہ میں شیخ صالح العدوی کی سوانح خیات میں ابن عربی لکھتے ہیں کہ شیخ نے آپ سے آپ کی بہنوں کے بارے میں پوچھا جن کی ابھی شادی نہ ہوئی تھی۔ آپ نے بتایا کہ بڑی کی منگنی امیر ابو العلا بن غازون کے ساتھ ہو چکی ہے، مگر شیخ نے کہا کہ امیر اور ابن عربی کے والد دونوں اس شادی سے پہلے وفات پا جائیں گے اور ماں اور دونوں بہنوں کی کفالت ان کے کندھوں پر آن پڑے گی۔ چنانچہ یہی ہوا اور ہر طرف سے ابن عربی پر زور ڈالا جانے لگا کہ وہ ریاست کی ملازمت اختیار کر لے، بلکہ خود امیر المومنین کی طرف سے آپ کو یہی پیغام ملا، جس کے لانے والے قاضی القضاء یعقوب ابو القاسم بن تقی تھے۔
مگر آپ نے انکار کر دیا۔ آپ کو امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کو کہا گیا۔ امیر نے آپ کی بہنوں کے بارے میں پوچھا اور مناسب رشتہ تلاش کر کے خود ان کی شادی کرنے کی پیشکش کی، مگر ابن عربی نے کہا کہ وہ یہ کام اپنے طور پر کرنا چاہتے ہیں۔ امیر نے کہا وہ اس سلسلے میں آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ غالباً اس طرح وہ ابن عربی کے والد کی خدمات کا صلہ دینا چاہتے تھے۔ جب ابن عربی نے بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو امیر المومنین نے انہیں سوچ کر جواب دینے کو کہا اور اپنے دربان کو ہدایت کی کہ جب ان کی طرف سے جواب آئے تو خواہ دن ہو یا رات اس کی اطلاع انہیں فوراً کر دی جائے۔ ابن عربی وہاں سے رخصت ہو کر گھر لوٹے تو امیر کا ایلچی امیر کا پیغام لے کر پہنچ گیا، جس میں امیر نے اپنی پیشکش کو دہرایا تھا۔ آپ نے ایلچی کا شکریہ ادا کیا اور اسی روز اپنے خاندان سمیت فاس کے لیے روانہ ہو گئے۔ دونوں بہنوں کی شادی آپ نے وہاں پر کر دی اور اس طرح سے فارغ ہو کر اپنی دیرینہ خواہش مکہ کی زیارت کے بارے میں سوچنے لگے۔ آپ کی والدہ کا غالباً انہی دنوں میں انتقال ہوا، کیونکہ آپ لکھتے ہیں کہ انہوں نے بیوگی کے 7 سال دیکھے۔ آپ کا ارادہ مغرب سے مشرق کی طرف کوچ کر جانے کا تھا، مگر ماں اور بہنوں کی ذمہ داری کے سبب اس کو ملتوی کرتے رہے۔ مغرب آپ جیسے انسان کے لیے بہت محدود تھا اور آپ کو نظر آ رہا تھا کہ جب تک آپ کی پذیرائی مشرق میں نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کا مشن دنیا اسلام کے اندر نہ پھیل سکے گا۔ 597 ہجری کے ماہ رمضان میں ابن عربی اپنے ساتھی محمد الحصار کی میت میں بیجانہ میں داخل ہوئے۔ اسی سال آپ کے شیخ ابو النجا المعروف ابن مدین نے، جو اس شہر کے باسی تھے، وفات پائی۔ بجایا سے آپ 598 ہجری کو تیونس پہنچے، جہاں پر آپ اپنے دوست ابو محمد بن عبدالعزیز بن ابو بکر کے ہاں ٹھہرے۔ وہاں پر آپ نے 8 سال پہلے اپنے قیام کے دوران میں دوست کی فرمائش پر اپنی کتاب روح القدس رقم کی تھی۔ اس دفعہ بھی آپ نے وہاں پر ایک کتاب انشاء الدوائر لکھنی شروع کی، جو آگے سفر پر روانہ ہو جانے کے سبب مکمل نہ کی جا سکی۔ اس کی تکمیل بعد میں مکہ میں ہوئی۔ تیونس سے آپ اپنے ساتھی محمد الحصار سمیت مصر پہنچے، جو وہاں پر وفات پا گئے۔ آپ کی منزل مکہ تھی، جہاں پر آپ یروشلم سے ہوتے ہوئے وارد ہوئے۔ مکہ آپ کے نزدیک علم الغیب کا اور عالم شہود کا مقام اتصال ہے، اور یہیں پر آپ نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ کی تصنیف کی بنیاد 599 ہجری میں رکھی، جس کی تکمیل 627 میں جا کر ہوئی، بلکہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد بھی 635 تک اس میں اضافہ کیا جاتا رہا، جب ابن عربی نے اس کی دوسری نوشت اپنے ہاتھ سے تیار کی۔ یہاں پر یہ امر ملحوظ رہے کہ لفظ فتح کے عربی زبان میں کئی معنی ہیں۔ اردو میں عام طور سے اس لفظ سے جیت مراد لیا جاتا ہے، جبکہ عربی میں فتح کے معنی کھولنے اور راز افشا کرنے کے بھی ہیں۔ فتوحات مکیہ، جس کا پورا عنوان فتوحات مکیہ فی معرفت الاسرار المالکیہ ہے، سے مراد ملک کو فتح کرنا نہیں ہے، بلکہ مکہ کے سربستہ رازوں پر سے پردہ اٹھانا ہے اور اس کے روحانی خزائن تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ آپ نے اس کا تذکرہ اپنی کتاب روح القدس میں علیحدہ طور پر بھی کیا ہے۔ عبد الوہاب الشیرانی نے فتوحات مکیہ کا خلاصہ لواقع الانوار القدسیہ کے نام سے کیا۔ مکہ میں قیام۔ مکہ میں ابن عربی کا پہلا قیام 2 برس کا تھا، جس کے دوران میں وہاں کے علمی اور مذہبی حلقوں میں آپ کی وجہ سے ایک غیر معمولی ہلچل پیدا ہوئی۔ آپ کی تصنیفی سرگرمیوں کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس دوران میں اپنی کتاب روح القدس کے مسودے کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ 3 دوسری کتب مشکات الانوار، حلیت الابدال اور تاج الرسائل تحریر کیے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ نے فتوحات مکیہ پر کام شروع کیا، جس کے 560 ابواب کی فہرست تیار کر لی گئی۔ مصنف کو اندازہ تھا کہ یہ کام ایک پوری عمر کا متقاضی تھا، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے لکھنے کی رفتار فی روز 3 جز تھی، جس میں آپ سفر یا حضر کبھی ناغہ نہ کرتے تھے۔ آپ نے اپنی تصنیفات کی تعداد 251 دی ہے، جبکہ عثمان یحییٰ کی ببلیوگرافی میں آپ کی 846 کتب کے عنوان درج کیے گئے ہیں۔ شاعری۔ آپ بلند پایہ شاعر بھی تھے۔ مکہ میں آپ کی شاعری اپنے نقطہ عروج پر پہنچی، جہاں پر آپ کا دوستانہ تعلق ابو شجاع زہر بن رستم اور ان کے خاندان کے ساتھ تھا، جس کی نوخیز لڑکی نظام عین الشمس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کی شاعری کی روح بنی۔ خود آپ نے اپنے دیوان ترجمان الاشفاق میں نظام کا ذکر
تعریفی رنگ میں کیا ہے، مگر بعد میں جب آپ پر مخالفوں نے عاشقانہ شاعری کرنے کا الزام لگایا تو آپ نے اس کو رد کرنے کے لیے اس دیوان کی شرح لکھی، جس میں ثابت کیا کہ آپ کے اشعار تصوف کے مروجہ طریق سے ذرا بھی ہٹ کر نہیں ہیں۔ بغداد، موصل اور دوسرے شہروں میں قیام۔ ابن عربی 601 میں مکہ سے روانہ ہو کر بغداد، موصل اور دوسرے شہروں سے ہوتے ہوئے 603 ہجری میں قاہرہ پہنچے، جہاں پر آپ پر ارتداد کا الزام لگایا گیا، مگر ایوبی حاکم الملک العادل نے آپ کی جان بچائی۔ 604 ہجری میں آپ پھر مکے میں وارد ہوئے اور 1 سال تک وہاں پر قیام کیا۔ اس کے بعد آپ ایشیا کوچک چلے گئے، جہاں سے 607 ہجری میں کونیا پہنچے۔ یہاں پر سلطان کیکاؤس نے آپ کو ولولے کے ساتھ استقبال کیا اور آپ کی رہائش گاہ کے لیے ایک مکان بنوایا، جسے آپ نے بعد میں ایک بیکاری کو دے دیا۔ کونیا میں آپ کی آمد مشرقی تصوف میں ایک انقلاب کا پیش خیمہ بنی، جس کا وسیلہ آپ کے شاگرد اور سوتیلے بیٹے صدر الدین کونوی بنے، جن کی ماں سے آپ کی شادی ہوئی۔ صدر الدین کونوی، جو آگے چل کر تصوف کے علائم میں شمار ہوئے، مولانا جلال الدین رومی کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ آپ نے ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم پر شرح لکھی، جو آج تک حرف آخر سمجھی جاتی ہے۔ وہاں سے آپ بغداد تشریف لائے۔ وہاں پر، یا جیسے دوسری روایت میں آتا ہے، مکہ میں آپ کی ملاقات شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سے ہوئی۔ دونوں دیر تک بغیر کچھ کہنے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے رہے، پھر جدا ہو گئے۔ جب بعد میں شیخ شہاب الدین سے پوچھا کہ آپ نے شیخ محی الدین کو کیسا پایا، تو انہوں نے کہا، میں نے انہیں ایک سمندر کی طرح پایا جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ ابن عربی کی رائے شیخ شہاب الدین کے بارے میں یہ تھی، میں نے انہیں ایک عبد صالح پایا۔ اگلے برسوں میں ابن عربی نے متعدد سفر کیے۔ 612 ہجری میں آپ مکہ میں تھے۔ اس دوران میں آپ کے تعلقات صلاح الدین ایوبی کے بیٹے الملک الزائر کے ساتھ، جو حلب کا حاکم تھا، دوستانہ تھے۔ ایک واقعے سے، جس میں آپ اسے ایک شخص کی سزائے موت کو معاف کرنے کی سفارش کرتے ہیں، پتہ چلا کہ وہ آپ کی کس قدر عزت کرتا تھا۔ وفات 620 ہجری میں آپ نے دمشق کو اپنا وطن بنایا، جہاں کے حاکم الملک العادل نے آپ کو وہاں پر آ کر رہنے کی دعوت دی۔ وہاں پر آپ نے 1240 کو وفات پائی اور جبل قاسیون کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔